اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ اثر سے آپ حضرات یہ باتیں سننے سنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک کام کے لیے سب کو قبول کرے۔ دین جو آئے گا وہ فرد فرد کی محنت سے ہے۔ معاشرہ جتھے کا نام ہے، افراد کا مجموعہ۔ ایک محلے میں 2000 آدمی رہتے ہیں، 2000 افراد، عورتیں عورتوں میں، مرد مردوں میں محنت کریں، افراد کے فرد فرد کے بننے سے مجموعہ بھی بنے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت میں فرد فرد کی محنت بڑی اہم ہے۔ اجتماعی دعوت کے وہ اثرات نہیں ہیں جو انفرادی دعوت کے اثرات ہیں۔ ذہن سازی ہے، فکر آخرت پیدا کرنا ہے۔ اس لیے یہ مبارک محنت ہے، افراد کی ذہن سازی ہو پھر معاشرہ بنے۔ ہم جب بھی عمارت کوئی بناتے ہیں بنیاد مستحکم رکھتے ہیں اور اس کے اندر اینٹیں مضبوط قسم کی پکی لگاتے ہیں، کھلی اینٹیں نہیں لگاتے۔ میٹیریل جو لگاتے ہیں ناقص سیمنٹ نہیں لگاتے، سریا جو لگاتے ہیں وہ بھی بہترین قسم کا لگاتے ہیں۔ اب جو عمارت بنے گی یہ عمارت بھی شاندار بنے گی، بنیادی نہیں ہے، کچی ہے، اینٹیں ساری کھلی ہیں، سریا بیکار ہے، سیمنٹ ساری بارش والی ہے۔ اب یہ جو عمارت تیار ہوگی گرے گی، نقصان ہوگا، نیچے آدمی ہلاک ہوں گے۔ اس لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرد فرد پر محنت کرو۔ ایک تو حضرت کی محنت میں یہ عجیب بات ہے، فرماتے تھے یہ نہ سمجھو کہ یہ اکیلا ہے، کیا پتہ یہی آدمی آگے جتھے کے جتھے مجمع کے مجمع کو پلٹ دے۔ اس مبارک محنت میں یہ چیز ضروری ہے۔ حضرت فرماتے تھے اکائی بھی ٹھیک کرو، دہائی بھی ٹھیک کرو، سینکڑا صحیح ہوگا۔ نہ اکائی ٹھیک ہے نہ دہائی ٹھیک ہے، سینکڑا کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ اکائی غلط، دہائی غلط، سینکڑا غلط، میزان بھی غلط ہے۔ فرمایا لوگ چاہتے ہیں خلافت آ جائے، فرمایا وہ تو ثمرہ ہے نیک زندگی کا، خلافت جو ہے وہ مقصود نہیں معود ہے۔ مقصود تو یہ محنت ہے تاکہ انسانوں کا اللہ سے تعلق قائم ہو۔ جب اللہ سے تعلق قائم ہو جائے پھر مالک انعامات دیتے ہیں، برکتیں، الفتیں، امن، خلافت، یہ معود ہیں، یہ مقصود نہیں۔ مقصود تو اللہ کا قرب ہے، رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے۔ دیکھیں حضرت سے پہلے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی نیکی میں کوئی شک نہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید، اتنے بڑے اونچے آدمی تھے کہ 500 آدمی جڑے ہوئے، چھانٹے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھتے تھے ان کے سینے سے روشنی قرآن پر پڑتی،
مقام پر شہید ہوئے. یہ کابل سے چلے اس طرف سے آئے. یہاں رنجیت سنگھ تھا, اس کی فوج کا بڑا شیر سنگھ. انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ یہ سید احمد ہمیں نہیں رہنے دیں گے, یہ تو پلٹا ہو جائے گا, سارا پنجاب اور یہ سارے علاقے دین میں آ جائیں گے. ایسے نیک لوگ ان کے ساتھ ہیں. موٹی عورت جو تھی, جو فحاشہ تھی, توبہ کی اس نے رات کے ٹائم یہ دلتی تھی دانے اور گٹھلیاں گھوڑوں کے لیے, رات کو اللہ کی ضربیں لگاتے تھے. بڑے اونچے درجے کے لوگ. تو رنجیت سنگھ نے انگریز سے کہا میں ایسی مصیبت میں پھنسا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پنڈی چھاونی بنانے دیں, ہم پھر آپ کو طریقہ بتائیں. آپ کو پتا ہے یہ 30 سال 40 سال پہلے سکیم بناتے ہیں, مسلمان عین موقع پر بناتا ہے, ہندو اور سکھ 10 سال بعد میں بناتے ہیں. انہوں نے اپنی چھاونی بنا لی اور کہا دیکھو تم مسلمانوں پر غالب آنا چاہتے ہو تو انہی کے آدمی خرید لو. کبھی بھی یاد رکھنا باطل غالب نہیں آ سکتا جب تک کہ حق والوں کو اپنے ساتھ نہ ملے. وہ ہمیشہ حق والوں کو توڑ کر اپنے ساتھ میں لاتا ہے. جیسے کہتے ہیں چیز اتنی بڑا درخت رکھتا ہے, اتنا بڑا تنا ہے, مجھے چھوٹے سے کلہاڑے نے کاٹ دیا. اس نے کہا کہ میرے یہ دستہ ہے, اگر اس میں شامل نہ ہوتا تو یہ مجھے نہیں کاٹ سکتا. انہوں نے قوانین قبول خرید لیا, پیسے دے دیے اور انہوں نے مخبریاں کی, اور یہ سارا عظیم لشکر شہید ہوا. مولانا فرماتے تھے کہ میں نے ان تحریکات کو دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ جب تک امت کا معتدل بھی طبقہ اور اللہ کے دین پر نہیں آئے گا, تمہارے اندر اولیاء بھی ہوں گے, اللہ انہیں دے گا, لیکن فرمایا جب عذاب الہی آئے گا, کہا ہمارے اندر اگر اولیاء ہوں گے انہلک وفینا الصالحون, ہمارے اندر ولی رہتے ہیں. فرمایا نام ہلاک ہو جائیں گے یا رسول اللہ. ہاں ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک خبص جب عمومی مجمع گناہوں میں ہوگا پھر عذاب الہی آئے گا, سب پر جھاڑو دے. حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی دعوت میں خصوصیت تھی کہ عمومیت نہ دو, ہر ایک کو دو, ہر ایک سے کہو یہ تحریک ایمان ہے, اور یہ مت کہو بلندی پر پہنچے ہوا ہے. فرمایا نیچے سے ایمان کی محنت شروع کرو. حضرت کی محنت میں فرد پر محنت یہ بنیادی چیز ہے. مسجد میں بھی نئے فرد پر محنت ہے. مسجد نہیں ہے باہر آپ سفر کر رہے ہیں, وہاں بھی ایک فرد سے آپ نے محنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائدہ ابن حسین قاتل بن کے آیا اور اپنے سارے قبیلہ سے کہا تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے گھنٹہ 2 گھنٹے اس سے بات کی. اللہ نے نور اتارا, وہ ایمان لایا. 80 گھرانے بھی ایمان. عشاء کے ٹائم برائدہ ابن حسین کے خاندان کے 80 گھرانے ایمان میں داخل ہوئے. دوسری چیز مولانا ابو الحسن ندوی فرماتے ہیں, مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے اس محنت میں ہے ہر گیرے پڑے کو سینے سے لگا. فرمایا یہ ہم نے ولی نظام الدین میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا. اللہ فرماتے تھے ہمارا کام دھوبی کی طرح ہے, وہاں کپڑے ڈالیں گے, بعد کا زنگ جلدی اتر جائے, 3 دن میں پلٹا کھا جائے, بعد چلنے میں, بعد کا تھوڑا سا دھلے گے, بعد میں کچھ ندامت آئی. فرمایا ہمارے ہاں تو ہر قسم کے دھوبی کے پاس ہر قسم کے کپڑے آتے ہیں,
ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، یہ گندا ہے، یہ فلان ہے۔ ایسے بھی ہوئے جو 3 دفعہ عیسائی بنے، عیسائی مشنریوں نے انہیں لیا اور ان کے کان کیے، کروڑوں روپئے کھا گئے، پھر نظام الدین آئے، حضرت نے پھر بھی سینے سے لگائے، آخر حالت ایمان میں سجدے میں موت آئی انہیں۔ تو مولانا ابوالحسن ندوی فرماتے یہ چیز ہم نے نظام الدین میں دیکھی کہ گرے پڑے انسانوں کو سینے سے لگاؤ، کسی کو کم قیمت نہ سمجھو، مسلمان کو ہلکا نہ سمجھو، اس کو لینے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز وہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ مولانا عبد الرحمان صاحب تھے بمبئی والے، کہنے لگے میں حضرت کے یہاں گیا، میں نے کہا مجھے شرح صدر کام میں نہیں ہو رہا، اور یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب نے فرمایا گندگی کے کیڑے نہ بنو، گندگی کا کیڑا نہ بننا۔ سور جو ہے نا، سور یہ باغ میں جائے گا، وہاں پر بھی یہ پخانہ تلاش کرے گا، باغ میں بھی، اور بکری جو ہے وہ پھول کھائے گی، اور میں ٹوہرا لگاؤ۔ مسلمانوں کی عمومی زندگی دیکھو، قرآن نے کہا، حدیث میں ہے محمد، ان کے اندرونی چیزوں میں آپ دخل نہ دیں، آپ ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہری دین قائم کریں، حقیقت ہم اتاریں گے جتنی اتار دیں۔ اس میں ٹوہ لگانا یہ گندا ہے، یہ بیکار ہے، یہ ایسا ہے، فرمایا گندگی کا کیڑا اس کام میں نہیں بننا، اس کام کے اندر چلنا ہے، ہر ایک کو سینے سے لگانا۔ آپ بتائیں کتنے کی تلواریں رسول پاک کی تلواروں سے ٹکرائی، جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی، اور جنہوں نے 8 سال مکہ میں لڑا، اور جو آپ کے پیچھے رہے اور سہار دیتے رہے، جادو کرتے رہے، نظریں لگاتے رہے، آخر انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، فرمایا رسول پاک کے اخلاق کریمانہ نے ان کو بھی کھیل دیا۔ تلواریں وہ کام نہ کر سکی جو محمد الرسول اللہ کے اخلاق کریمانہ کام کرے۔ چوتھی چیز ہماری اس دعوت کے کام میں جو عظیم چیز ہے وہ یہ ہے تحمل۔ ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، فلاں نے یہ بات کہی ایسی کی تیسی، فلاں نے ہمارا عیب بیان کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فرمایا ہمارے کام میں علم ہے، تحمل ہے۔ یہ چیز مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت سے لی ہے، تحمل۔ حضرت تشریف لے گئے لکھنؤ، مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی تھے، امام اہل سنت، مولانا منظور احمد نعمانی حضرت کے ساتھ وہاں گئے، بات چیت ہوئی کہ حضرت آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کھٹیاں اور کارخانے، مزدور بہت ہیں، حضرت کوئی ایسی ترتیب بنا دیں ہم ان مزدوروں میں اپنا کام پیش کریں۔ مولانا عبد الشکور لکھنوی نے فرمایا ٹھیک ہے، کل کا یا پرسوں کا، اب مثال کے طور پر ٹائم تھا 8 بجے، یا 8 بجے یا 8:30 تھا، تو 8 بجے جمع کر لوں گا مجمع کو، اور آپ آ جانا، آدھا گھنٹہ لے لینا ان سے، پھر ان کو چھوڑ دینا یا اپنی ڈیوٹی پر چلے جائیں گے۔ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر خادم نے کہا کہ حضرت کہہ رہے ہیں 8:30 آ جانا۔ اگلے دن 8:30 بجے پہنچے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد نعمانی۔ وہ جو حملہ آیا تھا، ملازمین آئے تھے، سارے چلے گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، حضرت بڑے غصے ہوئے۔ مولانا عبد الشکور صاحب نے فرمایا کہ آپ خاص کام کریں گے، نبیوں والا کام کریں گے؟ میں نے سارے مجمع سے وقت لیا، انہوں نے اپنی کھڑیاں اور کارخانے بند کیے، میں نے ان کی محنت کی ہے، اور میں نے آدھا گھنٹہ سارے مجمع کو بٹھایا،
آپ نے سارے مجمع کا وقت ضائع کیا. آپ کی بھائی آہت کرنے والے نہیں. مولانا کرم ہوئے. مولانا منظور احمد نعمانی نے کہا میرا ارادہ بولنے کا ہوا، لیکن ساتھ مولانا الیاس صاحب بیٹھے تھے، میری ران پر ہاتھ رکھا، مطلب یہ تھا کہ بولنا نہیں. گرم ہو گئے. اس کے بعد مولانا الیاس صاحب چلے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ برس چلے گئے. نظام الدین پیچھے سے نوکر نے کہا حضرت غلطی میری ہے، 8 بجے کا میں نے نہیں کہا تھا، میں نے 8:30 کا کہا تھا. او کہنے کے ظالم، تو نے یہ کیا کیا؟ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ 8 بجے اطلاع دینا کہ یہاں آ جائیں. انہوں نے کہا میں نے تو سمجھا تھا 8:30. وہاں سے گئے نظام الدین معافی مانگے اور کہا دنیا میں آپ کام کر لیں گے اس لیے کہ جو دوسرے پہ غلطی اپنے اوپر ڈال دیں اور اتنا حلیمانہ مزاج ہو وہ دنیا میں کام کر سکتا. وہ کام کر سکتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے جہاں صاحب ہمیں کمرے میں مولانا الیاس کی دینی دعوت پڑھواتے ہیں. اس کو پڑھو سارے. مولانا الیاس صاحب نے کیسے کام کیا، ان میں کیا خصوصیات تھی. چوتھی چیز اگر یہ فرماتے تھے کہ تم سیروزہ میں جا رہے ہو، چلی میں جا رہے ہو، کشت میں جا رہے ہو. اس زمانے میں 10 آدمیوں کی جماعت ہے، میں 2 پرانے اور 8 نئے ہونے، اور میں اپنے گلیوں کی ترتیب بناؤں. محلے کی گلیاں ہیں، ان کی ترتیب بناؤں. مثال کے طور پر آج کل 5 آدمی یا 4 آدمی کی جماعت ہے، 2 پرانے 3 نئے. اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے کہ پرانوں کو نئوں پر جان مارنے کا موقع دے تو پرانوں میں صلاحیتیں آئیں گی. اور فرمایا زیادہ اس زمانے میں 2 دن 3 دن مسجد میں ٹھہرے آگے چلیں. فرمایا جس مسجد میں تم جاتے ہو تمہیں نیا خون ملتا، نیا خون. یعنی ایمانی باتیں کرتے ہو، سارے دکان میں بیٹھتے ہو کہ مسجد میں نہ نکالتے، دھکے دے کر باہر نہ نکالے. سارے لوگ رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے. 3 دن کے بعد یہ بستر ادھر پڑا ہے، یہ بستر ادھر پڑا ہے، ٹانکے لگ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ کیفیت کا. پھر آگے جاؤ، آگے جاؤ گے پھر تمہیں نیا خون ملے گا، ایمان کا نیا خون. وہاں دعوت کا میدان تمہیں پھر ملے گا. حضرت فرماتے تھے اس طرح اپنے ساتھ نئے ساتھیوں کو لے جاؤ تاکہ تمہاری صلاحیت ٹھکانے لگے. 2 نئے ہیں، 8 پرانے ہیں، پر میں فکرے بنے یا سولو پر لڑتے رہیں یا سولو پر لڑ کر واپس آئیں گے. میرے بھائیوں، اللہ نے یہ کام دیا ہے تو حلیمانہ مزاج سے چلو. دیکھیں چل جاتا ہے کام کرتے کرتے کئی ایسے موڑ آ جاتے ہیں. خود ہم نے رائے میں دیکھتے رہے متوکلین کی جماعت چلی. پھر یہاں ہم نے دیکھا کراچی چلے گئے، سارے لوگ وہاں کام سیکھنے جائیں. پھر ہم نے دیکھا مشکو کی جماعتیں چلی. پھر ہم نے دیکھا کشف کی جماعتیں چلی. سارے اونچ نیچ کے حالات آئے، کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے. درمیان میں مخلصین تھے، کام اترا ادھر گیا، پھر سنبھال لیا کام ادھر گیا، پھر سنبھال لیا کام ادھر گیا. تو اس وقت میں ہمارے اوپر ایک المیہ ہے، بڑا حادثہ ہے. میں کہتا ہوں یہ تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہے صحابہ اور تابعین کے بعد، کیونکہ یہ کام اتنی تیزی سے پھیلا ساری دنیا کو لپیٹ گئی ہے اور اس پر یہ شانے آیا ہوا ہے ہمارے اوپر. تو ہماری چیخیں نکل جانی چاہیے، رونا چاہیے جو حالات آ چل رہے ہیں. اور یہ خطرہ ہے. آج بھی ایک صاحب ہمارے پاس ہے، مہمان مقتدر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مزدور والا کام ہی چلے گا، شاید یہ بڑے بڑے براتے پیسے رہ جائیں. مولانا اسد مدنی صاحب آئے رحمت اللہ علیہ، فرمائے تمہاری فلک بہت سی باتیں کہیں کھڑی نہ رہ جائیں. فرمائے یہ 2 کنال کی جگہ تھی، آپ دیکھیں نظام الدین کتنا ہے. نظام الدین کی جگہ، گنگور کی جگہ، تھانہ بھون کی جگہ کتنی ہے. ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا.
یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا بڑا مطبخ بنا اور یہ نئی زمین ملی اور مطبخ ایئرپورٹ کی طرف تک بنا. وہاں کے مقتدر عالم سے میں نے سنا اللہ ہی خیر کرے کہیں کام کی روئی ختم ہو. اس میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ ضُرًّا مُتَقَابِلِينَ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایت ہمارے لیے اتری ہے. میرا بھائی طلحہ مجھ سے کٹ گیا, میرا بھائی زبیر مجھ سے کٹ گیا, اور حضرت علی ادھر آئے, یہ ادھر آئے, اور پھر ان کی لاش پر آئے. حضرت زبیر روٹ کر جا رہے ہیں, اچانک ہے کہ تیر آیا, ختم ہوا, اور میں زبیر میرا ہماری ہے, اور طلحہ زمین پر بہترین اللہ کا شہید ہے. حالانکہ حضرت علی کے مخالف تھے اور ان کے لاش کے اوپر کھڑے ہو کر روئے, اور میں اللہ ہمارے سینے کھوٹ سے پاک کرے گا. اور جب جنت میں جائیں گے تو دو وہاں چشمے ہوں گے, ایک کا پانی پلایا جائے گا اور ایک سے نہلایا جائے گا. نہلائیں گے تو جسم چمک اٹھے گا, پانی پلائیں گے تو مومنین کے سینے ایک دوسرے سے صاف. ہمارے مولانا سعید احمد قاسم سے کسی نے کہا یہ برکتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ برکتوں میں کیا ہے؟ اس کے ٹانگ کھینچے, اس کے ٹانگ کھینچے, کام تو باہر چل رہا ہے مخلصین سے. فرمایا کہ دیکھو یہ طوفان آئے گا, دھواں ایک دوسرے میں, عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی آ کر صاف, چپ کر کے کام کرتے رہو. امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, اندر کا دل ہوگا صاف. کیونکہ ایک آدمی معاف کرنے کے باوجود بھی بعض دفعہ اندر کچھ نہ کچھ محل رہ جاتا ہے. یا اللہ میں کیا کروں, میری فلاں سے طبیعت نہیں ہے, اور میں یہ مجبوری ہے. اللہ پاک اس چشمے کا پانی پلا کر اور اللہ فلسرات سے پہلے ہی سینہ صاف کر. اس لیے کام میں چلتے ہوئے ہم نے کسی کی شخصیت مجروح نہیں کرتی. بے شک آپ خدا نہ کریں اللہ نہیں چل پڑا, لیکن مسلمان ہے, اس کا احترام کہیں نہ ہو. ہم اپنی نجی مجلسوں میں اللہ کو ناراض نہ, اللہ ناراض ہو گئے, چاہے مولانا صاحب کے ساتھ ہے, چاہے رحمن والوں کے ساتھ ہے, ہم نے اللہ کا ساتھ, اللہ پاک کو ساتھ لینا ہے. تو اللہ کو ساتھ لینے میں ہماری مجلسیں گندگی سے پاک. ایسے بھی حالات آئے ہیں مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں دھاڑے باندھ کے لوگ روئے ہیں, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, اتنا بڑا سانے آ گیا اور یہ کیا ہو گیا, آگے کیا بننا. اس لیے یہ ابھی وہ شام اللہ نے کام دیا ہے, اور اس میں غالب یہی ہے کہ طریقہ یہی مسجدوں والا چلے گا. جہاں مسجدیں آباد ہو گئی محلہ آباد ہو جائے گا. مساجد اللہ کی مجالس ہیں, مساجد انبیاء کی مجالس ہیں. اس سے رب العالمین حق تعالی شانو محلے آباد کریں گے. جیسے بھائی پہلے کہہ رہے تھے, دو ساتھی ہیں نہ امید نہ ہو, اور ایک ساتھی کتاب لے کر بیٹھے, دوسرے کو کہے ساتھی کو بلا دیا, اور تیسرے کو کہے بلا دیا. تو یہ مسجد کا کام یہ جہاں پر مضبوط ہو گیا انشاءاللہ محلے میں رونق آئے گی. رب العالمین یہ دیکھیں گے انسان ماشاءاللہ وہاں جو آ رہے ہیں انہیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور ان کی گندگیاں دھل رہی ہیں, اور سارا محلہ امن آیا ہے. اللہ پاک کوئی بعید نہیں ہے, ہر مسجد کو مرکز بنا. اللہ پاک یہاں کیا کہیں, اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے, چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا, میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.